ججوں کے فیصلے بولنے چاہیے، کم از کم ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے، اور جج صاحبان بھی ہمیں خود ہی یہی بتاتے ہیں کہ ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ ہمیں تو بعض اوقات یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جج صاحبان میڈیا کو بھی نہیں دیکھتے، اور اگر کوئی میڈیا پر آنے والی سیاسی شخصیت یا سماجی شخصیت کبھی ان کے سامنے آ جائے یا اس کا حوالہ سامنے آ جائے تو جج صاحبان پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ نے اپیرنس مینٹین رکھنی ہوتی ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اس معاملے میں صرف قانونی حد تک ہے اور شخصیات سے آپ ہٹے ہوئے ہیں۔ لیکن جج صاحبان ہم نے دیکھا ہے بہت بولتے ہیں، اور اب تو سیمینارز کے اوپر بولنا اور ملک سے باہر جا کے بولنا ایک روایت ہی بن گئی ہے۔ جسٹس اطہر منی اللہ بھی نیو یارک کے اندر موجود تھے، انہوں نے وہاں پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کی۔ جج صاحبان کی کورٹ سے باہر بات چیت کا کوئی میں بڑا حامی نہیں ہوں، چاہے وہ موجودہ چیف جسٹس ہوں، چاہے پرانے چیف جسٹس صاحبان ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ جج صاحبان کا جو رول ہے وہ آئینی طور پر ایک محدود رول ہے، ان کو شخصیات کے معاملات سے آگے جانا چاہیے۔ شخصیت کی اہمیت یقیناً اس حد تک ہوتی ہے کہ آپ کی قانون کے اوپر گرفت اور سمجھ بوجھ کیا ہے، لیکن آپ صرف سیاسی یا سماجی یا انٹرٹینمنٹ، انفرٹینمنٹ یا سپورٹس کی دنیا سے اگر آپ کا تعلق ہو تو پھر آپ کی شخصیت آپ کے شعبے پر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو شخصیت کے گرد جب آپ چیزوں کو گھماتے ہیں تو معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اب اس گڑبڑ کا تعلق پاکستان کے اندر اس تصور سے ہے کہ بعض جج صاحبان بہت عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات کو طے کرتے تھے، اور اب یہ طے شدہ معاملات، یہ انڈرسٹینڈنگز، یہ دوستیاں ان کے فیصلوں پر حاوی ہو رہی ہیں۔ جسٹس منی اللہ صاحب نے ہمیں بتایا اپنی اس تقریب کے اندر اسپیچ میں کہ وہ ایک لا فرم چلایا کرتے تھے، اس لا فرم کے اندر ان کے 2 اور پارٹنرز تھے، اور وہ 2 پارٹنرز اب سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے ہمیں کیا بتایا۔ 2 of my closest friends, they were already in the law practice, and we 3 of us, we formed a firm, and it's probably a rare thing that has happened. All 3 of us were later elevated as high court judges. All 3 of us served different high courts, and now all 3 of us, we are in the Supreme Court. Absolutely. It is remarkable. It is remarkable. It is something that all lawyers in Pakistan talk about. Especially, the name of the firm was Afridi Shah in Manila, and now that is the justices of the Supreme Court in Pakistan. And 2 of them are going to be Chief Justice one day, which is just absolutely remarkable. اب اس کی کوئی امپلیکیشنز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کولیگ ہیں، آپ نے تو اپنا کیریئر طے نہیں کیا، یہ حادثاتی طور پر یا واقعاتی طور پر یا کسی بھی وجہ سے آپ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں، تو اس سے ماضی کا تعلق بنتا نہیں ہے۔ لیکن میں صرف اس ماحول کی بات کر رہا ہوں جس ماحول کے اندر یہ بیانات اب ان کی تشریح ہوگی اور بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے فیصلوں کے اندر مماثلت جو ہے وہ پہلے سے جو کمفرٹ لیول ہے آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ، نظریات کا جو جوڑ ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات جسٹس منی اللہ نے جو کی، جس کی امپلیکیشنز اور بھی گہری ہیں، جب بات ہوئی جج صاحبان کے خط کی تو انہوں نے پھر مناسب یہ سمجھا کہ بتایا جائے کہ جن جج صاحبان نے پہلے یہ خط لکھا ان میں سے کتنے جج جو ہیں انہوں نے ہیڈ ہنٹنگ کر کے، یعنی چھان پٹک کر کے سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایلیویٹ کیے تھے۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ That the judges elevated to the Islamabad High Court, only time will tell. The chief judge mentioned about the 6 judges who had written the letter. 5 out of them were identified, headhunted, and recommended by me. اب جب آپ تمام تقریب اور تقریر کے دوسرے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ تصور ناگزیر سا ہو جاتا ہے، اگر آپ بالخصوص ادر سائڈ آف دی آرگومنٹ کے اوپر جائیں، کہ کہیں نہ کہیں جا کر سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کوئی نظریاتی نیٹ ورک موجود ہے۔ نظریاتی نیٹ ورک
ہونا معیوب نہ ہوتا اگر سیاسی ریلم کے اندر ہوتا، نظریاتی نیٹ ورک موجود ہونا کوئی بہت اچنبھے کی بات نہ ہوتی اگر اس کا تعلق معاشیات کے ساتھ ہوتا۔ جب آپ آئین کی تشریح نظریاتی طور پر کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے فیصلے سامنے آتے ہیں جس کے اوپر حکومت نے ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے۔ پھر آپ کے اپنے جج صاحبان کو یہ جملہ لکھنا پڑتا ہے ڈائسینٹنگ نوٹ کے اندر کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کہ کسی پارٹی کے حق میں یا کسی پارٹی کے خلاف آپ کو فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا چاہیے۔ تب یہ معاملات نہیں اٹھتے جو کہ اب اٹھ رہے ہیں کہ کیسے قانون اور آئین کے اندر جن چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے ان چیزوں کو باقاعدہ قانون اور آئین کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کسی پارٹی سے لوگوں نے ایفیڈیوٹ دے کر جوائن کیا تھا، ان کو نکال کر کسی دوسری پارٹی کے اندر ڈال دیا، اس پارٹی کو پارلیمان کے اندر آپ نے بطور پارٹی متصور کروایا، متعارف کروایا۔ اس کے بعد جو لسٹیں انہوں نے پہلے خواتین کی نشستوں کی اور مائنورٹیز کی دی ہوئی تھیں ان سے ماورا مزید نئی نشستیں آپ نے ان کے لیے کریٹ کیں، ان کے لیے نام طلب کروائے، نشستیں سے پہلے سے موجود تھیں، اور الیکشن کمیشن کو آپ نے ایک ایسے رستے پر ڈال دیا جس رستے پر ان کے پاس آئین کی کوئی گائیڈ لائن موجود نہیں ہے، صرف آپ کا اپنا فیصلہ موجود ہے۔ تو ایسی تشریحات کی گنجائش بہت بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جج صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ہیڈ ہنٹ کیا تو وہ آپ کو کیا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ خاص قسم کی سوچ رکھنے والے لوگوں کو میں نے جانتے بوجھتے ہوئے، تو ان کا میرٹ کیا تھا کہ ان کی سوچ جو ہے یا ان کے جو نظریات ہیں وہ جسٹس اطہر منی کے نظریات کے ساتھ جڑتے ہیں۔ جسٹس اطہر منی کمپیٹنٹ جج ہیں، ان کا ایک ریکارڈ موجود ہے، لیکن وہ آئین نہیں ہے۔ تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چھان پٹک کی، آئینی طور پہ دیکھا، ان کی کمپیٹنس کو دیکھا، اور اس کے بعد دوسرے جج صاحبان سے یا کینڈیڈیٹ سے میں نے ان کو ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو پایا بہت سارے معاملات پر، اس کے بعد ان کو ایلیویٹ کیا، لیکن جب آپ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ خط لکھنے والے جج صاحبان جو ہیں وہ میرے ہینڈ پکڈ ہیں، ہیڈ ہنٹ کر کے میں نے ان کو سامنے لے کے آیا ہوں، تو ان کے خط کے بارے میں بھی پھر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ یہ میں تشریحات کی بات کر رہا ہوں، یہ انٹرپریٹیشن اس وجہ سے اب ناگزیر آپ کو لگتی ہے کیونکہ جج صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اگر وہ یہ باتیں نہ کرتے تو شاید یہ تشریحات نہ ہو رہی ہوتی۔ اب آپ ان تشریحات کو روک نہیں سکتے، ہر جگہ سے یہ تشریح سامنے آئے گی۔ تو جو آپ نے اقبال بلند کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو نیوٹرل متصور کروانا تھا وہ بالکل نہیں ہے، بنیادی طور پر ایک پوزیشن لی جا چکی ہے۔ اور پھر آپ نیو یارک میں کھڑے ہو کے ایک ایسی آڈینس کے سامنے جو ایک پارٹی کی طرف، پی ٹی آئی کی طرف عمومی طور پر مائل سمجھی جاتی ہے، اگرچہ لیگل فورم تھا لیکن آڈینس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف مائل سمجھی جاتی ہے، وہاں پر کھڑے ہو کے آپ وہ باتیں کریں جو لارڈ ہیملٹن یو کے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں جب وہ پی ٹی آئی کے نمائندگان سے ملتے ہیں دوسرے پارلیمنٹیرینز کی موجودگی میں، جو بریڈ شرمن امریکہ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، وہی بریڈ شرمن جو اسرائیل کا بہت بڑا حامی ہے اور ہندوستان کو وہ سیکیورٹی کونسل کا ایک رکن بنوانا چاہتا ہے، جب یہی باتیں عمران خان کے اڈیالہ سے بیانات میں آپ کو نظر آئیں، پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ پر آپ کو نظر آئیں، ٹرولز کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، حکومت کے اوپر تنقید میں آپ کو ان کے حوالے نظر آئیں، وی لاگرز کے وی لاگز میں آپ کو نظر آئیں، تو پھر یہ تانے بانے لوگوں نے جوڑنے شروع کر دینے ہیں۔ آئی وش کہ جسٹس اطہر منی اس سیمینار پہ جانے سے پہلے ریویو کرتے اس ڈیسیژن کو، وہ نہ یہ فیصلہ کرتے اور اپنے فیصلوں کو ہی بولنے دیتے، لیکن انہوں نے بولنا مناسب سمجھا، ان کی اپنی ججمنٹ کال ہے، لیکن جو انہوں نے باتیں کی وہ اب معنی خیز انداز سے ہم سب کے سامنے ہیں اور ان کے اندر معنی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تشریحات کی صورت میں۔ لیکن یہ جو دو تین تشریحات ہیں کہ پہلے سے ایک نظریاتی نیٹ ورک موجود تھا، ایک خاص پوزیشن لی جا چکی تھی اور اس خط کا تعلق سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے ہے، اب یہ ناگزیر ہے یہ نتائج اخذ کرنا۔ اور پھر جب گلوبل کیمپین کو، پولیٹیکل کیمپین کو اور جوڈیشل ایکٹیویزم کو آپ جڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر وہ سوالات
جن کے اوپر کنٹمپٹ کے نوٹسز آج کل ایشو کیے جا رہے ہیں ان کو آپ روک نہیں سکتے، وہ پوچھے بھی جائیں گے، ان کا جواب دینا بھی ہوگا، اور بعض سوالات بہت تکلیف دہ ہوں گے اور بعض جوابات شاید بن نہ پڑیں، اور بعض معلومات جو سامنے آئیں گی آنے والے دنوں میں وہ اس سے بھی زیادہ حیرت ناک ہوں گی جو ابھی تک سامنے آئی ہیں۔